چیزوں میں سے دے رکھا ہے. اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا, کیا کہہ دیا, اسی نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزیں میں سے دے رکھا ہے. یعنی کہ ہم کو دنیا میں جینے کے لیے, دنیا گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں دے رکھا ہے. کہیں پہ زیادہ کہیں پر کم, لیکن تمام چیزیں ہیں, ہر چیزیں ہیں, سب چیزیں. ہم جس چیز کو جینے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں اللہ نے دے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا دے رکھا ہے, اتنا دے رکھا ہے کہ تم گننا بھی چاہو نا تو تم گن نہیں سکتے, تم گن نہیں سکتے. تم کو تو احسان ماننا چاہیے, تم کو تو میرا احسان ماننا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اس کے باوجود بھی تم احسان نہیں مانتے, شکر ادا نہیں کرتے, اور تم طرح طرح کے اٹکلیں اور طرح طرح کے جو ہے کہ اور چیزیں کو کرتے ہو, تو بے شک تم نا انصاف والے ہو اور ناشکر کرنے والے ہو. کہ دیا میں نے تمہیں کہ یہ لو, اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ, اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ, تمام چیزیں میں نے تمہیں دے دیا. اب جو ہے کہ تم بڑے مضبوط طاقتور ہو گئے, اور پھر جو ہے کہ تم کیا کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تو سب کچھ میرا ہے اور میرے طریقے پہ ہے اور میں ایسے ہوں اور میں ویسے ہوں. کون معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتا, کون اللہ اور کون خدا اور کون رب. یا پھر یہ کہنے لگے نہیں جی یہ دیکھو یہ تو میرے یہ خدا ہیں, یہ مجھے دیا, یہ دیا. لائک دیٹ. اس طریقے کی اگر بات کریں تو سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے, جس نے تمام چیزیں دی, سب کچھ دی, تو وہ کیا سوچے گا نا بھائی, یہ کیسا انسان ہے بھائی, یہ کیسا انسان ہے, یہ سب کچھ تو میں نے اسے دیا, اور اس کے بعد بھی دیکھو یہ کیسا ناانصافی کرتا ہے, کیسا ناشکری کرتا ہے. یہ میرا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور کا شکر ادا کر رہا ہے. یہ میرے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے. یہ مجھ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگ رہا ہے. یہ مجھ سے میرے سامنے آ کر کے اپنی فریاد اور اپنی ضرورتوں کو بولنے کے بجائے کسی اور کے سامنے فریاد اور ضرورت مانگ رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ واقعی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں قرآن میں سب کچھ بتا دیا. دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا, دیکھو تم ایسے تھے, تم ویسے تھے, دیکھو جو ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ایسا تھا ویسا تھا, دیکھو میں نے اس کو ایسے بدلا, ایسے کیا, اور یہ زمین بنا دی, اس میں تم کو میں نے کھڑا کر دیا, اس میں تمہاری ہر چیزوں کو کر دیا ہے نا. اب جو ہے کہ ہم اللہ کا نا شکر ادا کر کے دوسرے کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہے نا شرک, ہے نا کفر, ہے نا ناشکری. تو بتاؤ, سچ بتاؤ, کیا ہوگا, کیا نتیجہ ہوگا اگر ہم ایک پل کے لیے ہم سوچیں, ہم اپنے دوست کے متعلق سوچیں, اپنے بھائی کے متعلق سوچیں, اپنی اولاد کے متعلق سوچیں کہ ہم نے اس کو کوئی چیز دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اسٹیبلش کر دیا, اور اس کے بعد وہ جو ہے کسی اور کا جو ہے کہ تلوار چاٹنے لگا, کسی اور کا جو ہے کہ کرنے لگا, اور ہماری طرف توجہ نہ دے, ہم سے بات نہ کرے, ہم سے بولے نہیں, ہم سے کہے نہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نا کہ بڑا ہی برا انسان ہے بھائی, کہیں گے نا. مگر میرا اللہ تو وہ اللہ ہے کہ اللہ ایسے حالات میں بھی اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے, اتنا کرم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر تم کبھی بھی پلٹ کر کے توبہ کر لو گے ہم تم کو معاف کر دیں گے. الحمدللہ, اتنی بڑی بات ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو گے ہم معاف کر دیں گے, لیکن توبہ تو کر لو, معافی مانگ تو لو. اور توبہ وہ کہ ایک بار معافی مانگو, ایک بار توبہ کرو, تو دوبارہ اس وہ کام مت کرو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ بے شک اگر ہم غور کریں تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں دے رکھی, اور ہم بہت ساری چیزیں مطلب کہ ہم فزیکلی سمجھیں یا سبجیکٹیولی سمجھیں یا آبجیکٹیولی سمجھیں, ہر طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے بہت ایسی چیزیں دی. دیکھو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنی جو نصیحت ہمیں دی, یہ کتنی بڑی بات ہے. نصیحت نہ دیتا تو میرا کیا ہوتا, اللہ ہم کو اگر صحیح راہ نہ دکھاتا تو میرا کیا ہوتا, ہم گمراہ میں رہتے تو ہمارا کیا انجام ہوتا. ایک بات. دوسری بات, اللہ نے ہم کو دنیا میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے لیے سب کچھ دیا. اللہ نے جو ہے کہ اب پوری دنیا والوں کو اگر دیکھا جائے, پوری دنیا والوں کے لیے تمام دیگر فائدے کی چیزیں دیا, سب کچھ دیا. اب ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بے شک اللہ کا کرم ہے. آگے کیا کہتے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اب دیکھیے یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرا رہا ہے نا.
اللہ सुब्हानहू तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी बात कह रहे हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि वो इब्राहिम की ये दुआ को तुम सुनो कि अब इब्राहिम ने क्या दुआ की थी जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे। यानी कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खान काबा की तामीर कर रहे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम वाक़यात से हम लोग आई थिंक वाकिफ़ होंगे, या पिछले पार्ट में थोड़ी बहुत हमने अपने गुफ्तगू में बताया भी हूँ, और आगे के पार्ट में इंशाल्लाह और भी बातें होंगी, या फिर कभी हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम वाक़यात पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहरहाल अभी ये जो पेश मंज़र ये है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर कर रहे थे, बनाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि अल्लाह इसे कबूल फरमा, इसे कबूल फरमा। अब जब बन गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह से, क्या दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बनाते और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बना दे। अमन वाला शहर मक्का, जहाँ पर खान काबा की तामीर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, उस शहर के लिए अल्लाह ने दुआ किया। जिस वक्त खान काबा की तामीर हो रही थी उस वक्त तो देखा जाए तो आज के जैसा शहर नहीं था, लेकिन उससे और पहले अगर हम देखें जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खान काबा की तामीर कर रहे थे, उससे और पहले जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि उस वक्त गोद में थे, अपनी माँ यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जगह पर छोड़ आए थे अल्लाह के हुक्म से, जो उस वक्त महज एक छोटा सा टीला था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। मगर ये तो अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि गोद में थे उनके साथ उस जगह पर न कि सिर्फ खैरियत से रखा, बल्कि उस जगह पर धीरे 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 एक शहर बनता चला गया। और फिर जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर वो खाना काबा बहुत पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में बना तो था, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो इस वक्त जो है कि महज एक टीला नुमा रह गया था। तो अल्लाह के हुक्म से फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर अल्लाह के जिस तरीके से बताया उस तरीके से जो है कि उसको तामीर किए, और तामीर करने के बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि इस शहर को, यानी कि ये जो जगह है जहाँ पर हम तेरे हुक्म से तेरा घर खाना काबा बनाए हैं, इस जगह को अमन वाला बनाइयो। और आज भी अगर हम गौर करें, आज भी हम अगर गौर करें तो मक्का शहर वैसा शहर है कि अल्लाह ने हर तरीके से वहाँ पे अमन दिया, हर तरीके से अमन दिया, हर चीज़ अल्लाह ने अता फरमा दी। ठीक है ना। हाँ, बाज़ वक़्त हम अपने कुछ ऐसे हमारे बुरे अमल होते हैं कि अल्लाह ताला उसका भी नतीजा दिखाता है। अब फिलहाल इस दौर से मक्का गुजर रहा है, जिस दौर के बारे में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कर रखा है, और अल्लाह का भी कई जगहों पे बता रखे हैं कि एक वक्त आएगा इसकी हालात ऐसी हो जाएगी। तो खैर वो वक्त का वो भी अल्लाह का वादा है, और ये भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाते हुए मक्का को जहाँ तक हो सका अमन वाला बनाया, है ना, हर चीज़ वहाँ पे मुहैया कराया। और ये भी उस दुआ की फजीलत थी कि उसी शहर में जो है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हुए, है ना, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही नस्ल से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, उसी जगह पे हुए, और उस जगह को अल्लाह ने इतनी बड़ी जो है कि फजीलत दे दी, इतना बड़ा फजीलत दे दिया कि तमाम मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना जो है एक मरकज़ बन गया। तो बहरहाल तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी, और मुझे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि और मुझे और मेरे औलाद को बुत परस्ती से पनाह देना। हर बाप को ऐसा कहना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि बुत परस्ती करना कैसा अमल है। आगे, ऐ मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया है, बस मेरे ताबेदारी करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ़ और करम करने वाला है। देखिए अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के खलील क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐ मेरे पालने वाले माबूद, है ना, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया। जो लोग गुमराह थे, गुमराही में थे, वो खुद तो गुमराह थे ही, और साथ ही साथ अपने और लोगों को भी अपने उसी गुमराह में ज़बरदस्ती या फिर कह के बोल के, कहते हैं ना कि इमोशनली या फोर्सली, है ना, हर तरीके से उनको भी गुमराह कर दिया। बस मेरे ताबेदारी करने वाला मेरा है, यानी कि जो लोग मेरी बात को माने हैं वो मेरे हैं, और जो मेरी नाफरमानी करते हैं तो तू बहुत ही माफ़ करने वाला, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करें कि जो लोग ने मेरी नाफरमानी की है उसको भी तू माफ़ कर दे। देखिए अल्लाह के रसूल खलील, ऐसी होती है दुआएं। ठीक है ना। ओके, आगे,
اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسانی ہے۔ اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس شہر کے لیے جس شہر میں انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے نا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو یہ دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنائیو، پھر انہوں نے یہ دعا کیا مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچائیو، پھر انہوں نے یہ دعا کیا کہ جو لوگ گمراہ ہیں اور وہ لوگوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کیے، اے اللہ ان کو بھی تو معاف کر دیو، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہے نا کہ میں نے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو رہ رہے تھے ہے نا وہ تو اس جگہ پہ تھے نا جس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ہے نا، تو وہاں پر اس جگہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نماز قائم رکھیں، بس وہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیو، یعنی کہ سب کے سب نافرمان اگر ہو جائیں گے تو پھر کون سنے گا؟ تو ان لوگوں میں سے کم کچھ لوگ کو جو ہے یہ مائل کر دیو دین کی طرف، یا ہماری اولاد کی طرف، جو اولاد ہماری بتاویں یا جو ہم بتاویں ان کو وہ مانے، فالو کرے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور ان کو جو ہے کہ پھل کی روزی عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزاری کرے، تاکہ وہ تیری شکر ادا کرے۔ تو دوستو میرے عزیزوں، یہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 37 تک پر غور و فکر کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں اس پر غور و فکر کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔